درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہیں۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں، اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے، تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے، قرآن پڑھو۔ کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو۔ وہ پادری حیران ہو گیا۔ اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم الاعداد کے لحاظ سے 786 اعداد ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا اعداد بنتے ہیں، یہ ایک پورا علم ہے علم الاعداد کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210، لکھو اپنے پاس۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4۔ آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61۔ لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261۔ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200۔ امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری۔ اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے۔ ہمارے علماء کا علم دیکھو۔ اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑھی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی،
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ باب صلی علی کہلاتے ہیں. ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی علی کہیں. باب صلی علی کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی. تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا. مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے. کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے. سبحان اللہ. اسی آیت کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، یعنی ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. تو امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا نا، امام حسن کا ذکر ہوا، بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا. اللہ اکبر. اور آگے چلیے ایک اور جگہ سورہ شورا آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا. سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں؟ ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے. پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء آیت نمبر 54. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں. خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں. سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا. اچھا یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے. ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا. ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم.
آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز۔ کیا کہا؟ ستارے۔ اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی ہے۔ اچھا، اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اچھا، پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ان دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرو دیا، جو میں پہلے بیان سٹارٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو سمجھ آئے گا وہ کیا ہستی ہیں، کیا مقام ہے، علم کیسا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت، ہم اہل سنت والے ہیں نا، سب سے پیار ہے نا، صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی۔ سنو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں اہل سنت والوں کا تو بیڑا پار ہی لگنا ہے۔ اب جو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو سمندر پار کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، اچھی کشتی اور ستارے ہیں۔ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے ستاروں سے ہی راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہے، کشتی جو ہے ہماری جو اہل بیت ہے، اور ستارے جو ہیں وہ ہمارے صحابہ ہیں، دونوں کا پیار دل میں ہے، دونوں کو فالو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار لگ جانا ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت۔ اچھا، اب اہل بیت کو ذرا وسیع طریقے سے ایک براڈ مینٹالٹی کے ساتھ سمجھیے کہ اس میں کون کون شامل ہیں۔ خاص اہل بیت کا ذکر تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا، ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر، یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا۔ تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا۔ تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے، اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی۔ تو آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس، حجرہ عائشہ۔ اچھا، حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے۔ مولانا حسن کیا لکھتے ہیں؟ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو بہرحال اہل بیت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، اور پھر اسی گھرانے کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی کی داستان رقم کی، سبحان اللہ، نانا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا۔ امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے۔ آپ 6 مہینے میں، آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے، اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔
اور کیوں نہ ہو کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں. اور پھر تو جبھی تو کہتے ہیں، مل کر پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا. اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا، بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو. مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا. امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا. اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا. جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو. تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے، جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی. تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین، مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے، اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا. حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی. آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا، اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقین کریں، جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا، ان یزیدیوں کے سامنے لاسٹ خطبہ، حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے، مگر پھر بھی، حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے، اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب آخری وقت بھی سلو کی بات کرتے رہے، انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے، انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے، تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں. اتمام حجت کی گئی، مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں، بیسک جو ان کے ریزن تھا نا، وہ تھا لالچ، اور وہ لالچ تھی پیسے کی، اقتدار کی.
جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں، کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا، کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے، جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی، یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا، آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا، اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں، ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ جو روز شراب پیتے ہیں، جناب پارٹی کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا، مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں، وہ ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے، ہم نے نہیں سنے واقعات، کیسے پاسبل ہے کہ اپنی ماں کو مار دے؟ لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گندے اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جو ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، جو ہر وقت حرام چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار پیسہ ہونا چاہیے تبھی زندگی میں مزہ ہوگا، جدھر سے بھی آتا ہے آنے دو، بس پیسہ بڑھنا چاہیے، ابھی تو ہم نے وہ رکھنا ہے، ابھی تو ہم نے وہ لینا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا کریں گے اتنا پیسہ؟ تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہوا ہے 6000 کروڑ کی یاچ لوں گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی پانی کے اندر کوئی جہاز ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو کراچی کے رہنے والے نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. اب اتنے بڑے جس نے خواب دیکھے ہیں تو پھر اس کو کہاں سے قناعت اور کہاں سے صبر آئے گا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہم کب سیکھیں گے؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو اس بات کے، یہ کیسے، اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے؟ آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں، ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے؟ بندوں کو ڈرل کرتے ہیں، ہاتھ پیر کاٹتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا. اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا، اس کو ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے، اب شراب کے علاوہ بھی عجیب عجیب نشے آ گئے، نشے میں گرفتار جو ہوا نا، اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے، اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجیے، یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی جس کو پیسے کی لالچ نے گھیرا ہوا ہے. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، ہم دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. کیا کہتے ہیں؟ امراض قلب لکھا ہوتا ہے نا، قلب موٹے کاف سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میننگ آف قلب منقلب ہونے والا، بدلنے والا. یہ جو دل ہے نا، یہ بدلتا رہتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی میری بات. کبھی کبھی ہمارے دل پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ کا، آنسو بہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار بس اب کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہی دل ہے، یہی ہم ہیں. کبھی کبھی اسی دل پر گناہ کرنے کا اتنا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ بندہ کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ گناہ کرنا ہے. ارے تھوڑے دنوں پہلے تو رو رہا تھا. کبھی کبھی اس دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے سخاوت کی کہ بندہ کہتا ہے بس یار سارا ہی مال اللہ کی راہ میں دے دو، جتنا دینا ہے دے دو. کبھی کبھی اسی دل پر ایسی بخل طاری ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا. ارے کبھی کبھی یہ دل اتنا رحم دل ہو جاتا ہے کہ بندہ بچے کے ساتھ بھی بیٹھ کے نرمی سے بات کر رہا ہوتا ہے، پیار کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ساری کیفیتوں میں ہم گزرتے ہیں. ہاں ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں. کبھی عشق رسول کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی یاد مدینہ کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا
کہ یہ دل جو ہے نا ایسا ہے کہ ریگستان میں ایک پتا پڑا ہوا ہے، ہوا جدھر آئے ادھر پتا اڑ جاتا ہے، دل اسی طرح بدلتا رہتا ہے. اور اب اس کنسیکوینس کو ذہن میں رکھ کے اب میرے آقا کی دعا سنو. اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا مطلب پتہ ہے دعا کرنے والا کون ہے؟ کونین کے والی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، وہ دعا کر رہے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ یہی دل بدلتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کسی غلط عقیدے میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے خیالات سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے. تو دل کو اس طرح بے پرواہ نہ چھوڑ دو، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو بھی اسٹیڈ فاسٹ صحیح راستے پر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دعائیں کریں، اپنے دل کے لیے دعائیں کریں، اور پھر ایسے ماحول میں رہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں سب کی سنتا ہوں، کیا کریں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، ہر بندے کی سننی ہے. دیکھوں تو صحیح مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کافر، ذرا یہ سنوں، ہیں عیسائی کیا کہتے ہیں، ہندو کیا کہتے ہیں، کرسچن، اب یہ سب چیزیں سننی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کس کی کون سی دلیل دل میں بیٹھ جائے، اور بندہ سوچتا رہے یار اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، اور اب وہ وسوسوں کا شکار ہے. اب وہ نبی پاک کے بارے میں وسوسے میں ہے، وہ آخرت کے بارے میں وسوسے میں. کہا کس نے تھا وہ باتیں سننے کے لیے؟ تم نے خود اپنے دل کو ادھر لگایا. کچھ لوگ بد عقیدہ کو سنتے ہیں، یار دیکھو تو صحیح ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں. تم کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کتنی اسٹڈی ہے تمہارے پاس، کیوں سنتے ہو وہ باتیں؟ خدا را بات سمجھو میری. یہ دل اگر پلٹ گیا نا تو ہم نے بڑے بڑوں کو پلٹتے دیکھا ہے، اور یہ یزیدی ہمارے سامنے پوری مثال موجود ہے، بڑے یعنی سب کچھ پتا تھا انہیں، مگر جب شیطان آنکھوں پر لالچ کا پردہ، ہوس کا پردہ ڈالتا ہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا، سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار. اور لالچ کیا کی جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں. پہلے تو اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے، میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا. اور پیسے بڑھائے اور انعام بڑھائے، عورتیں دیں، بہت سارے کام کیے انہوں نے. وہی بات، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے، بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا. مگر اللہ کی شان دیکھیں، وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا، الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے، اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اچھوں کے ساتھ رہا، وہ کتا جو ہے جنت میں بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا، اور بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. یہ ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے، مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا، ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے، لالچ تھی، اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ، ہوس، اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں، میں بڑا پکا ہوں، کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں، ولیوں کے سردار، کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ایمان کے، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو، مزے کر رہے ہو، فکر ہی نہیں ایمان کی. ایمان کی فکر کرو.
اعمال کی فکر کرو، اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہیں جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے۔ اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا، ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے، کتنے مزے کر سکے، انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ، چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی، اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر۔ آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی، ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے۔ اچھا اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا۔ ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، وہ اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے۔ اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا۔ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا، چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے۔ اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر، بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک کی کہتے ہیں نا، اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے۔ 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں
مختار ثقفی کو بھجوایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا۔ ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا۔ اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے۔ اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے۔ ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے۔ پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اللہ اسے عروج دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ اللہ فرماتا ہے اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے ظالموں کو کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے، مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے۔ کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا۔ اس نے ہمارے بندے مارے، ہم اس کے بندے مار دیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، دشمنیاں چلتی ہیں ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں۔ ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے۔ انہوں نے ہمارے بندے مارے، اب ہم ان کے ماریں گے، اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں۔ ختم کریں ان چیزوں کو۔ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم تکلیف سہ لیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی قربانیاں اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے والا بنائے۔ قربانی دینے کے عادی بنو۔ چھٹی ہوگی تو اجتماع میں جائیں گے، چھٹی ہوگی تو جناب کوئی نیکی کا کام کریں گے، ورنہ تو کاروبار ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں، وقت کی قربانی دیں۔ آپ سے جان کی تو ابھی کوئی قربانی نہیں مانگ رہا، ایٹ لیسٹ وقت کی تو قربانی دیں۔ مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں، قافلوں میں سفر کریں، دین کے لیے وقت دیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت دیں، علم دین سیکھنے کے لیے وقت دیں، کچھ اچھا بڑا کام دین کا کرنے کے لیے وقت دیں، تو انشاءاللہ یہ وقت کا ایک ایک لمحہ بھی آپ کو کام آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔